اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کو جاننا۔ حصہ 12 نجات کو ماضی کی نجات، حال کی نجات اور مستقبل کی نجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کی نجات سے مراد وہ وقت ہے جب خدا کے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، خدا کی طرف سے بلائے گئے اور خدا کے فرزند کہلائے تھے۔ اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں سے کامل خدا کی ہدایت سے ایمان کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے اور اس کا اظہار روح القدس کی آمد، روح القدس کا بپتسمہ یا خدا کا فضل حاصل کرنے کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی نجات پانے کی یکساں حالت کا تجربہ نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ روح القدس کی نعمت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بیگانہ زبان میں دعا کرنا، جبکہ دوسروں میں ایسا رجحان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سب کے لیے ایک مشترکہ تجربہ گناہ کے بارے میں آگاہی اور گنہگار ہونے کی پہچان ہے۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس عمل کے دوران وہ زندگی جو گناہ کے لیے بے حس تھی، گناہ کی بدصورتی کو دریافت کرتی اور اس سے منہ موڑتی ہے، کیونکہ روح القدس یعنی خدا کا روح دل میں داخل ہوتا ہے۔ یقیناً گناہ سے منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کے اثر سے بالکل آزاد ہے، بلکہ یقینی طور پر گناہ کے رجحان سے روح گردانی ہوتی ہے۔ نیز اس شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک گنہگار ہے اور اس گناہ سے آلودہ ہے جس سے وہ بے حس رہا ہے اور اپنی زندگی کے لیے مایوسی محسوس کرتا ہے۔ اس گناہ کے دائرہ کار میں وہ تمام گناہ شامل ہیں جو سرزد ہوتے ہیں، نہ صرف عمل کے گناہ بلکہ ذہنی سوچ کے گناہ بھی۔ اور یہاں کچھ ایسا بھی ہے جو ہمیں جاننا چاہیے۔ اگر ہم روح القدس کے فضل سے پہچان لیتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو ہم نہ صرف اپنے گناہوں کا احساس کریں اور توبہ کریں بلکہ خدا اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا نامکمل تعلق جو گناہوں سے پہلے تھا کا احساس بھی کریں گے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اخلاقی طور پر درست زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب خدا کا فضل ان کو چھوتا ہے تو رات بھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ حال کی نجات۔ اگر ماضی کی نجات ایک وقتی واقعہ ہے تو موجودہ نجات ایک مسلسل واقعہ ہے۔ یقیناً خدا کا فضل اور روح القدس کی موجودگی گناہ کے بارے میں آگاہی اور گنہگار ہونے کے احساس کا باعث بنتی ہے۔ تاہم اگرچہ انہیں خدا کے فرزندوں کا درجہ مل چکا ہے، وہ اب بھی گناہ کے اثر سے آزاد نہیں ہیں اور اکثر اپنے آپ کو گناہ سے بھرپور زندگی کے نمونوں سے بچنے کی بار بار کوشش کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم ماضی کی نجات کے ذریعے نظریاتی اور منطقی طور پر بچائے گئے تھے، یہ بلا شبہ ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی
اور مخلوق۔ تاہم نجات یافتہ شخص کی زندگی کے اپنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ اصل گناہ کو مستقل طور پر حل کر دیا گیا ہے، لیکن اعمال کے گناہوں کا رجحان اب بھی برقرار ہے۔ لہٰذا جب ان اعمال کے گناہوں کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بناوٹی ہو جاتا ہے تو وہ ذریعہ جو ہمیں ایک بار پھر نجات فراہم کرتا ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی کی نجات جو کہ خدا کی قدرت کی بلاہٹ ہے بہرحال ضائع ہو گئی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح سے بحال کرنا جاری رکھیں جس سے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے تم میں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ رسول کی نصیحت یہ ہے کہ نجات حاصل کرنے کی دوڑ نہ لگائیں، کیونکہ ماضی یا حال کی نجات نامکمل ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی طرح دوڑنا ہے جنہوں نے نجات حاصل کی ہے۔ مستقبل کی نجات۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مستقبل کی نجات وہ مکمل نجات ہے جو ہمیں اس وقت ملے گی جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اس زمین پر خدا کی ابدی بادشاہی قائم کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ہم نجات پا سکتے ہیں اور اپنی موت کے بعد خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت نجات مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہووں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ مستقبل کی نجات نجات کی تکمیل ہے۔ اگر بلاہٹ جو ماضی کی نجات ہے نجات کا آغاز ہے تو خدا کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ رہنا نجات کی حقیقی تکمیل ہے۔ تاہم نجات کو صرف مستقبل کی نجات کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ مستقبل کی نجات کے بغیر صرف ماضی کی نجات اور حال کی نجات کے ساتھ نجات کی وضاحت کرنا ناممکن ہے، لیکن ماضی اور حال کی نجات کے بغیر صرف مستقبل کی نجات کے ساتھ نجات کی وضاحت کرنا بھی ناممکن ہے۔ ہم نے منطقی وضاحت کے لیے ماضی، حال اور مستقبل میں نجات کی وضاحت کی ہے، لیکن حقیقت میں نجات ایک ہے۔ اگر ماضی کی نجات خدا کی خود مختاری پروردگاری کے ذریعے مکمل ہوئی تو یہ لامحالہ موجودہ نجات کی طرف لے جائے گی جو بدلے میں مستقبل کی نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کبھی بھی بیچ میں کہیں خدا کے جوش سے منقطعیاں الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خدا کے فرزند کے طور پر اگر آپ خدا کے لوگوں کا حصہ ہیں جہاں سے ماضی کی نجات شروع ہوئی تھی، تو پھر اگر آپ موجودہ نجات کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں تو آپ کسی شک کے بغیر خدا کے مقرر کردہ وقت میں مستقبل کی نجات ابدی نجات تک پہنچ جائیں گے۔ نجات کے بارے میں غلط فہمیاں۔ بائبل میں نجات کا حتمی مقصد اور سمت خدا باپ کے ساتھ بحالی ہے۔ جب کوئی صورتحال حل ہو جاتی ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نجات پا گئے ہیں، لیکن یہ بالآخر وہ نجات نہیں جو بائبل بتاتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے حقیقی نجات دہندہ جو آیا وہ یسوع مسیح ہے،
اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اور یسوع نے بہت سے بیماروں کو شفا دی اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ تاہم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یسوع کے اس زمین پر آنے کی وجہ صرف بیماروں کو شفا دینا نہیں تھی۔ یسوع جب اس دنیا میں آیا تو اس نے خدا کی بادشاہی کی مثالوں کے طور پر جو 3 کام کیے وہ یہ تھے: خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا، خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دینا اور بیماروں کو شفا دینا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے حقیقی کمال کو ظاہر کیا جو کہ خدا کی بادشاہی میں عارضی طور پر بیمار ہونے کی نامکمل حالت کو شفا یابی کے کمال کے ساتھ حاصل کیا جائے گا۔ بیماروں کو شفا دینا بھی خدا کی بادشاہی کی وضاحت کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ بائبل میں یسوع واضح طور پر اس وجہ کو ظاہر کر رہا ہے کہ یسوع اس زمین پر کیوں آیا تھا۔ یسوع شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، سرا کرانے کے لیے نہیں، بلکہ تلوار چلانے، جدائی کرانے اور زمین پر آگ بھڑکانے کے لیے آیا تھا۔ یسوع بہت سے لوگوں کے لیے فدیہ کے طور پر اپنی جان دینے آیا تھا، خوشخبری سنانے کے لیے، ایک بھیڑ کی طرح زندگی دینے اور اسے کثرت سے دینے آیا، اور شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تاہم سب سے بڑھ کر یسوع کے آنے کی سب سے بڑی وجہ گنہگاروں کو بلانا اور نجات دینا تھا۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، بائبل میں حتمی نجات ظاہری مظاہر سے نجات نہیں ہے بلکہ گناہ سے نجات اور گنہگاروں سے نجات ہے۔ بلا شبہ خدا کی عظیم محبت سے بیماری سے نجات اور حالات اور صورتحال سے نجات عارضی طور پر ہو سکتی ہے، تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نجات کا حتمی مقصد یا معنی نہیں ہے۔ مزید برآں اگر نجات کی یہ عارضی شکلیں روح کی حتمی نجات کا باعث نہیں بنتی ہیں تو یہ وہ اشکال نہیں ہے جسے بائبل نجات کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ نجات پانے یا نجات یافتہ شخص کے طور پر نجات کے معنی، حال اور مستقبل کے تمام واقعات خدا کے خود مختار اعمال ہیں۔ خدا ہی اسے شروع کرتا ہے اور خدا ہی مکمل کرتا ہے۔ تاہم ہم اکثر اس نجات کی ترتیب کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک مسیحی جو ایمان میں کچھ جوش دکھاتا ہے اس کا حتمی مقصد نجات ہے، لیکن ہم ایمان کے جوش کے ذریعے نہیں بچائے گئے۔ خدا ہمیں ماضی کے نجات کے واقعات دے کر نجات کا فضل دیتا ہے، یعنی ہم ان لوگوں کی طرح پرجوش ہو جاتے ہیں جنہوں نے یہ فضل حاصل کیا ہے۔ اگر ہماری بہترین کوششوں کا مقصد حتمی نجات حاصل کرنا ہے تو ہم بڑی غلطی پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فریسیوں کے قانونی ضوابط پر عمل پیرا ہیں جو ہمیں خدا کی بجائے نجات کا عمل شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حقیقی نجات دہندہ، واحد نجات دہندہ یسوع مسیح نے اسی وجہ سے فریسیوں کی سختی سے سرزنش کی۔ اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اے سامپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ خدا نے ہمیں بچایا۔ نجات جو ہماری اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، صرف خدا کے جوش سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ اس لیے ہے کہ یسوع مسیح نے جو خود خدا ہے صلیب پر تمام گناہوں کی تمام سزا برداشت کی اور فضل کے ذریعے خدا کے فرزندوں کے لیے کفارہ کی قیمت دی تاکہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔
اور ان لوگوں کے طور پر جنہوں نے آزادانہ طور پر ابدی نجات کا انمول تحفہ حاصل کیا ہے، ہمیں اس خوشخبری کے مطابق زندگی گزارنے کی دوڑ لگانی چاہیے۔